یہی وجہ ہے کہ میں ابھی گزشتہ سال امام کعبہ سبیل مدذلو کے بیٹے، اس کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، وہ کار کے حادثے میں انتقال ہوا، وہ بھی امام حرم تھا، تو میں تعزیت کے لیے گیا شیخ کے گھر. منصور صاحب نے ایک بہترین شاندار قسم کے اونٹ کا پورا بکسہ بنایا تھا پیش کرنے کے لیے. تو میں نے شیخ سے پوچھا کہ ہم ایک حقیر سا ہدیہ لے کے آئے، پیش کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہدیۃ متقبلہ و متشرفہ علی الراس والعین. تو جس وقت وہ دے کر کے شیخ لے رہے تھے نا، اس دوران میں نے اشعار پڑھے کہ اتت سلیمان یوم الارض ہدہدۃ تہدی الیہ جرادۃ کان فی فیہا. سلیمان کا جب دربار عام لگا تو ایک چھوٹا سا پرندہ ٹڈی منہ میں لے کے آیا، وَتُنْشِدُ بِلِسَانِ الْحَالِ قَائِلَةً، اور وہ اس وقت کہہ رہا تھا ان الہدایا علی قدر مہدیہا، کہ ہدیہ تو ہدیہ دینے والا اپنے حساب سے دیتا ہے. وَلَوْ يُهْدَى إِلَى الْإِنسَانِ قِيمَتُهُ لَكَانَ قِيمَتُكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اگر کسی کو اس کی منزلت کے مطابق ہدیہ پیش ہوتا تو حضرت آپ کو تو یہ سارا جہان اور اتنا اور بھی دے دیا جائے، وہ بھی کم ہے. شیخ بڑے محظوظ ہوئے، اچھل گئے خوشی کے مارے. خود شاعر و ادیب ہے بہت بڑے. اس کے بعد جتنے علماء ملے تھے ساجد و فقیر کا والہانہ ذکر کیا ہے کہ ان کو سلام کہے، ان کی مجلس سے بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری مرحوم فرماتے تھے کعبہ شریف کا امام اور مدینہ منورہ کا کل کائنات کے مسلمانوں کا امام ہے، اور ان کا وہی احترام و ادب ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کا ادب ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم، یہ مشہور منطقی میر زاہد، منطق کے مشہور آدمی میر زاہد، یہ مفتی تھے آگرہ کے اور بہت بڑے عالم ہیں منطق کے. تو شاہ عبد الرحیم ان کے پاس پڑھتے تھے. ایک دن میر زاہد نے شاہ عبد الرحیم کو کہا کہ عبد الرحیم بازار سے کچھ کباب یا پکوڑے لے آؤ، روزے کے افطار کے لیے، منہ کا مزہ بہت خراب ہے. تو یہ گئے، 1 روپیہ کبابی کو دیا. اس نے کہا کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اپنے استاد میر زاہد کے لیے. کہ یار ان کو کہ ہمارا خیال رکھے، ہمارا ایک مقدمہ عدالت میں ہے، اور وہ مفتی اور قاضی آگرہ کے. کباب 2-4 کی جگہ 8-10 دے. میر زاہد کباب توڑ کے افطار کیا، آدھا کھایا یا 1 کھایا. اچانک خیال آیا کہ عبد الرحیم یہ کباب کتنے کے لائے ہو؟ کہا حضرت 1 روپے کے. بہت زیادہ ہے. کہا اس کا ایک مقدمہ آپ کی عدالت میں ہے، وہ رحم کی درخواست کر رہا تھا. تو میر زاہد نہایت خفا ہو گیا اور فرمایا یا ظالم قد افسدت علی صومنا سائر اليوم، وہ کم بخت کہیں گا، سارے دن کا روزہ آپ نے میرا برباد کرا دی. تو رشوت ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. رشوت الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. بعض طرق میں الراشی والمرتشی والرائش، درمیان میں پروگرام بنانے والا، تینوں جہنم جائیں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک شخص کی عزت خطرے میں ہے. وہ اگر افسر کو کچھ نہ دے، مجسٹریٹ کو، جج کو، اس کمپنی اور میدان کے بڑے کو، تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اپنے حق کے وصول کے لیے بھی پریشان ہے. ایسی بے اعتدالی کا دور ہو رہا. کیا اس شخص کے ظلم کو روکنے کے لیے اس کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو پہلا قانون یاد رکھو کہ لینا ہر حال میں حرام ناجائز ہے، لینا، لیکن دینا جب عزت خطرے میں ہو، حق تلف ہو رہا ہو، خطرات ہو، تو دیا جا سکتا ہے. ہدایہ کتاب الصلح میں ہے وَيَجُوزُ دَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلَمِ. ظلم سے بچنے کے لیے جو دیا جائے گا وہ رشوت ہوگا ہی نہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب جو چیزیں پہلے ہدایہ تھی اب وہ رشوت ہے.
لوگ ہمارے قریب اس لیے آتے ہیں کہ کوئی مفاد ان کا وابستہ ہوتا ہے. افسوس خود افسوس. کتاب و ادب القاضی میں لکھا ہوا ہے کہ قاضی وقت قضا میں کسی سے تحفہ ملا الا وہ لوگ جو پہلے دیتے تھے، دوست و قریب ہے. اللہ، ایک افغانی معزز انسان ایک قیمتی قالین بہت بیش بہا بنوا کے لایا، اور عبدالعزیز صالح بن عبدالعزیز امام اعظم مدینہ منورہ کے قاضی القضات بھی تھے، ان کی خدمت میں لے جا رہے تھے تو حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب سے کہا کہ آپ ساتھ چلیں. تو مولانا شیر علی شاہ اور امام سے گڑھ کا عمر دونوں ہم سبق تھے. انہوں نے عمر کو کہا کہ ہم حضرت سے ملنے چلے، شام کو آئے. تو جب الیک سلیک تواضع ہو گیا اور انہوں نے دریافت کیا کیسے آنا ہوا، تو افغانی نے کہا کہ میں نے ایک قالین بنوایا ہے بہت خوبصورت اور بہت قیمتی، میں چاہتا ہوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہوتے کہ آپ خدمت میں پیش کرو. یہ سن کر قاضی القضات مدینہ منورہ کے تغیر لونہ واحمر وجهہ تک سرخ ہو سے مولانا شیر علی شاہ ایسے ہو گئے، آپ لے کے آئے اس کو. پھر کہا کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ آئے، کچھ کہتا نہیں ہوں آپ، لیکن میرے لیے کہاں جائز ہے، میں تو قاضی القضات ہوں. حنابلہ کے ہاں مطلقاً ناجائز ہے، اور احناف نے اس میں تفصیل اور قواعد ذکر کیے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقوں سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور تم لے چلتے ہو یہ حاکموں کے پاس. وہاں حاکموں کے پاس رشوت لے کے جانا تو ایسا ہے جس طرح کنویں سے پانی نکالنے کے بجائے واپس کنویں میں پانی ڈال دیا جائے. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھا لو ایک حصہ لوگوں کے مال کا ناحق طریقے سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. یہی وجہ ہے کہ میں ابھی گزشتہ سال امام کعبہ سبیل مدذلو کے بیٹے، اس کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، وہ کار کے حادثے میں انتقال ہوا، وہ بھی امام حرم تھا. تو میں تعزیت کے لیے گیا شیخ کے گھر. منصور صاحب نے ایک بہترین شاندار قسم کے اونٹ کا پورا بکسا بنایا تھا پیش کرنے کے لیے. تو میں نے شیخ سے پوچھا